السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال نمبر 11 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آزمائشوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں، کچھ اعتراضات بھی جنم لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال نمبر 11 کو لپیٹتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یا سمجھ لیں جو بھی ہے، اگر یہ آزمائش عذاب ہے تو یہ عذاب فلاں پہ کیوں نہیں آیا؟ کیا عجیب سوال ہے۔ یعنی اپنے سوال میں بھی بندہ خدا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی اگر یہ آزمائش عذاب ہے تو فلاں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ جواب سوال کی صورت میں ہے کہ جناب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور فلاں نہیں ہوئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ عالم الغیب ہیں؟ آپ خدا ہیں؟ آپ نے یہ کیسے باور کر لیا؟ میں سوال ہی کی صورت میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ آپ نے یہ کیسے باور کر لیا کہ عذاب صرف تکلیف کی صورت میں آتا ہے، راحت اور نعمت کی صورت میں عذاب نہیں آتا؟ ہم نے جتنی بات گزر چکی، اگر آپ نے غور سے بات سنی ہو تو آپ کی بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ نعمت کی صورت میں بھی ہوتی ہے، راحت کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے جو آزمائش سزا کی صورت میں ہوتی ہے، وہ سزا مالی جسمانی تکلیف کی صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ سزا نعمتوں کی برسات کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ بات پیچھے گزر چکی ہے، آگے کسی اور سوال کے جواب میں پھر بات آئے گی انشاءاللہ۔ یعنی سزا نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خدائی سزا پر مالی جانی تکلیف کی صورت میں عذاب میں مبتلا کرنے پر بھی، یعنی قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جھنجھوڑتے ہیں اور وہ جھنجھوڑنے پر چکنا نہیں ہوتی، متنبع نہیں ہوتی، اللہ چھوٹی چھوٹی سزاؤں پر متنبع کرتے ہیں۔ جب وہ چکنا نہیں ہوتی، خبردار نہیں ہوتی، متنبع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر سزا کی شکل بدل دیتے ہیں۔ وہ سزا کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اللہ نعمتوں کی برسا دیتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو قومیں ہوتی ہیں، وہ بندہ ہوتا ہے، وہ فرد ہوتا ہے، وہ افراد ہوتے ہیں، ان نعمتوں میں بدمست ہو جاتے ہیں، پھر آخرکار وہ جہنم کا مستحق بن جاتے ہیں۔ یوں یہ نعمتوں کی برسات دراصل جہنم کی ابدی سزا کا مقدمہ بن جاتی ہے، پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو اللہ کی طرف سے جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں چکنا کرنے کے لیے، تو اس صورت میں تو بچنا بھی ممکن ہے، یا کم سے کم ابدی سزا تو نہیں آتی۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو سزا نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں آتی ہے نا، پھر اس سے بندہ نہیں بچتا، اس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ابدی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ سوال کو پھر دہرا لیتا ہوں کہ اگر یہ آزمائش عذاب ہے تو فلاں پر کیوں نہیں آیا؟ تو سوال کے جواب کی پھر سوال کی صورت میں، سوال کا جواب پھر سوال کی صورت میں، جناب کیا آپ کسی کو عذاب دینے یا نہ دینے کی خدائی حکمتوں اور اوقات کے تعین سے واقف ہیں؟ کہ فلاں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ جناب آپ کو عذاب خدا عذاب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آپ خدا کی ان حکمتوں سے واقف ہیں کہ اس وقت کیا کہتے ہیں خدا نے کسی کو قوم کو عذاب دینا ہے تو کس حکمت کی بنیاد پر دینا ہے؟ علت نہیں، حکمت کی بات کر رہا ہوں، کس حکمت کی بنیاد پہ دینا ہے؟ عذاب نہیں دینا تو کس حکمت کی بنیاد پہ دینا ہے، اور کس وقت دینا ہے کس وقت نہیں دینا؟ آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے یقینی طور پر اس وقت عذاب آنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کسی کو عذاب دینے یا نہ دینے کی خدائی حکمتوں کا آپ کو پتہ، اوقات کا پتہ؟ دو مثالیں دیتا ہوں تو خدائی حکمتوں کو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آتی ہے، دیکھو جی فلاں بندہ اتنا بڑا بدکار ہے پھر بھی بچا ہوا ہے، فلاں معاشرہ اتنا گھرا پڑا ہے پھر بھی بچا ہوا ہے۔ جیسے لوگ مثالیں دیتے ہیں، دہری قسم کے لوگ، یورپ کو دیکھ لیں جی، وہاں اتنا زنا پھیلا ہوا ہے پھر بھی وہاں عذاب نہیں آتا۔ کیا عجیب بات ہے۔
چلیں 2 مثالیں دیتے ہیں آپ کو، اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، یورپ والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، جو یہاں بیٹھ کر انگریزوں سے زیادہ انگریز بنتے ہیں نا، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ کم سے کم چلیں انہیں سمجھنا ہے تو جو ہمارا بے شعور طبقہ متاثر ہونے لگتا ہے ان کے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو خون خون کر دینے والے اہل طائف عذاب سے بچ گئے، بلکہ آپ کو پیشکش بھی ہوئی تھی، اگر آپ چاہیں تو ان کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں۔ نبی علیہ السلام کو خون خون کر دینے والے اہل طائف عذاب سے بچ گئے۔ کیوں؟ اللہ نے بچایا، اللہ نے سزا نہیں دی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی نسلوں نے ایمان قبول کیا۔ تو خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کی نسلوں نے اسلام کے محافظ، ان کی نسلوں میں اسلام کے پاسداران اور محافظ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام سے ذات جو ظلم کیا اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیہ میٹ نہیں کیا۔ ان میں جو ایمان نہ لایا وہ اپنی عمر پوری کر کے جہنم کا مستحق بن گیا، لیکن جو پیچھے نسلیں باقی رہ گئی ان میں اسلام کے بڑے بڑے محافظ اور پاسداران پیدا ہوئے۔ کیا اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور آپ سے بات کر دیتا ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، بدعمالیوں کی پاداش پہ پوری قوم نوح علیہ السلام کی غرق ہو گئی، صرف الا من آمن، جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، باقی پوری قوم غرق ہو گئی۔ اللہ نے اس پوری قوم کو غرق کرنے سے پہلے اپنے نبی اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا، انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ کہیں اللہ محفوظ فرمائے مجھ سے خدا کیا کہتے ہیں قرآن کی آیت غلط نہ ہو جائے۔ احسان ذرا قرآن پکڑنا، میں نے قرآن پڑھ ہی لیا ہے تو میں قرآن دیکھ بھی لوں، بس بیٹھ جائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے نوح کی طرف یہ وحی کی تھی کہ تیری قوم میں سب کوئی ایمان نہیں لائے گا، کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بات ہی ختم ہو گئی سرے سے، کیونکہ اس قوم میں ان کی نسلوں والی خیر بھی نہیں بچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، سوائے الا من آمن، سوائے من آمن کے سب کو غرق کر دیا۔ یہ وہ خدائی حکمتیں ہوتی ہیں جو اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اللہ کو ایک قوم کی بدترین بدعمالیوں کے باوجود پتہ ہوتا ہے کہ اس قوم سے زندہ افراد جنم لیں گے، اللہ ان کو بقا دیتے ہیں آنے والی نسلوں کی وجہ سے۔ اور اللہ کو ایک قوم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعمال بدترین تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نسلوں نے بھی اہل ایمان کو جنم نہیں دینا، اللہ اڑا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ کہیں فلاں پر عذاب کیوں آیا تو فلاں پر کیوں نہیں آیا، سمجھ آئی؟ اہل طائف اور قوم نوح، اہل طائف کو عذاب نہیں آیا، قوم نوح کو عذاب آیا۔ ان دونوں کو دیکھ لیں تو آپ کو خدائی حکمتوں کا پتہ چلے گا۔ حضرت انسان جاہل بھی ہوتا ہے اور جاہل ہوتے ہوئے جنجلا بھی اٹھتا ہے کہ فلاں پر عذاب آیا، فلاں پر کیوں نہیں آیا۔ اگر بدکاری پر عذاب آنا ہے تو یورپ کے اندر اتنی بدکاری عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اللہ کہتے ہیں کرتوتوں کی پاداش میں پکڑ بھی لیتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں اور بہت سوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ احد ہے۔ اللہ کی مرضی کسی کو پکڑے کسی کو نہ پکڑے، کسی سے درگزر کرے کسی سے درگزر نہ کرے۔ اور اگر ہمیں خدائی حکمتوں کا پتہ بھی نہ ہو تو پھر بھی ہم چوں چرا نہیں کر سکتے اس اللہ کے سامنے۔ اس کی مرضی فعال لما یرید لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کر گزرے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں یہ یقین ضرور ہے اس کا کوئی کام ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، اس کا ہر کام عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے لامحدود علم پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمیں اس کے لامحدود علم کا پتہ نہ چلے، اس کی حکمتوں کا پتہ نہ چلے، اس کی وزڈمز کا پتہ نہ چلے، لیکن ہمارے پتہ نہ چلنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ کائنات کے لامحدود راز ایسے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کائنات چل رہی ہے، اور آج انکشاف در انکشاف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ انکشافات آج ہو رہے ہیں، چند سال پہلے تک تو انکشاف نہیں تھے، پھر بھی دنیا چل رہی تھی۔ ہمیں معلوم نہ ہو اور دنیا رک جائے ایسا تو نہیں ہوگا نا، ہمیں معلوم نہ ہو اور ہمارے معلوم نہ ہونے سے حقیقتیں بدل جائیں ایسا تو نہیں ہوگا۔
لا الہ الا اللہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کیا کہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر سوال کا جواب سوال کی صورت میں یہ ہے، فیصلہ ساز آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آزمائش عذاب ہے تو فلاں پر آیا، فلاں پر کیوں نہیں آیا؟ فیصلہ ساز آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ نے کرنا ہے؟ منصوبہ ساز آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ یہ منصوبہ بندی عذاب دینے کی نہ دینے کی آپ نے کرنی، اللہ نے کرنی ہے؟ آپ اللہ ہیں خود؟ آپ اللہ ہے کہ اللہ خود خدا اللہ ہے؟ اللہ نے عذاب و ثواب دینے سے قبل آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ فلاں کو عذاب دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے، کس وقت دیا جائے، کس وقت نہ دیا جائے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جناب خدائی آزمائش کی ایک یہ صورت بھی ہے، اللہ بندے کی مت مار دیتے ہیں، اور پھر بندہ سمجھتا ہے میری مت تو بڑی کام کی چیز ہے، میرا دماغ تو بڑے کام کی چیز ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں پر عذاب آیا، فلاں پر کیوں نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں، اور یاد رکھیے کسی آزمائش کو صرف عذاب کی صورت قرار دے دینا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ بیچارے فضائل والے مبلغ ہوتے ہیں نا، صرف فضائل والے مبلغ، یہ ایسی غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ بس 6 نمبر یاد ہوتے ہیں، اگر ایک عام آدمی 6 نمبر یاد کر کے غلطی کر لے تو ایک الگ بات ہے بھائی، ایک عالم بھی 6 نمبر یاد کر کے اور ایسی عامیانہ غلطیاں کرے۔ اگر کوئی عالم یہ کہہ دیتا ہے جی یہ سیلاب آیا، بس یہ عذاب ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیٹیگوریکلی وہ کہہ دے کہ جی بس یہ عذاب ہی اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی استثناء نہ ہو، تو جا کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی آزمائش کو صرف عذاب کی صورت قرار دے دینا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آزمائش عذاب کی صورت بھی رکھتی ہے، آزمائش ثواب کی صورت بھی رکھتی ہے، بلکہ ایک آزمائش مختلف رنگ، مختلف پہلو، مختلف رخ لیے ہوئے ہوتی ہے، بلکہ ایک ہی آزمائش مختلف انسانوں کے لیے مختلف پہلو لی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے ایک ہی آزمائش ہوتی ہے، کسی کے لیے عذاب کا رنگ ہوتا ہے، کسی کے لیے ثواب کا رنگ ہوتا ہے، کسی کے لیے جانچ پڑتال کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، چونکہ یہ سوال آیا تو اس میں بھی تھوڑی سی یہ بات کرنی میں نے ضروری محسوس کی۔ بلکہ ایک ہی آزمائش میں عذاب و سوال کی کتنی شکلیں اور کون سی شکلیں کس کے لیے اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک ہی آزمائش میں عذاب و ثواب کی کتنی شکلیں اور کون سی شکل کس کے لیے یہ صرف اللہ جانے۔ ہم نے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ یہ شکلیں ہوتی ہیں آزمائش کی، مگر یہ نہیں جانتے کہ کون سی شکل کس کے لیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں جانتے کہ کون سی شکل کس کے لیے۔ آج کل جو عذابات آ رہے ہیں، جو قرآن کریم میں آ چکے ہیں، وہ تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، سمجھ آئی؟ صالح علیہ السلام کے عذاب پر عذاب کیوں آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان کر دیں۔ لیکن جو آج عذابات آئیں گے، وہ یہ عذابات، آج جو آزمائشیں آئیں گی، یہ آزمائشیں پہلی آزمائشوں کی طرح ہی اپنے اندر عذاب، سوال، مختلف قسم کی صورتیں رکھتی ہیں، لیکن کون سی صورت کس کے لیے ہم نہیں جانتے، لیکن شکلیں ضرور ہیں۔ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ